بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ نوجوان جس نے آلبرٹ آئنسٹائن کو خاموش کر دیا۔ یہ ہے اس نوجوان کا چہرہ جس نے آلبرٹ آئنسٹائن کو خاموش کر دیا اور انہیں ایک بڑی محفل کے سامنے سر کھجانے پر مجبور کر دیا۔ یہ دبلا پتلا نوجوان لمبے چہرے اور مکئی کے بھوسے جیسے بالوں کے ساتھ مشہور آلبرٹ آئنسٹائن کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ایک منٹ بعد وہ ایک مساوات واپس لے لیتے ہیں جو انہوں نے ابھی کانفرنس میں پیش کی تھی۔ سال تھا 1930 اور یہ واقعہ جرمن فزیکل سوسائٹی کی کانفرنس میں لیپزگ میں پیش آیا۔ تنظیم کے صدر نے آئنسٹائن کی زبردست تقریر کو گہرے الفاظ میں سراہا، جس پر حاضرین نے زبردست تالیاں بجائیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا حاضرین میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بھلا آئنسٹائن جیسے دنیا کے سب سے معزز سائنسدان سے سوال کرنے کی ہمت کون کرے گا؟ پھر ایک نوجوان نا آواز نے کمرے کی پچھلی قطار سے ٹوٹی پھوٹی جرمن زبان میں ایسے الفاظ ادا کیے جو حاضرین کو حیرت میں ڈال گئے۔ پروفیسر آئنسٹائن نے جو کہا وہ بے وقوفی نہیں ہے، لیکن جو دوسری مساوات انہوں نے لکھی ہے وہ پہلی سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ مزید مفروضوں کا تقاضا کرتی ہے جو پیش نہیں کیے گئے، اور سب سے بدتر یہ کہ یہ اس معیار کو پورا نہیں کرتی۔ یہ مستقل مزاجی انویرینس کے لیے ضروری ہے۔ یہ الفاظ نوجوان نے بے خوف ہو کر دہرائے۔ تمام حاضرین نے فطری طور پر اس بہادر آواز کی طرف دیکھا جو سب کو حیرت میں ڈال رہی تھی، اور ایک غیر معمولی خاموشی میں سب بے یقینی کے عالم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب وہ سب اس عجیب صورتحال میں حیران کھڑے تھے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، آئنسٹائن اپنی غلط مساوات کو بلیک بورڈ پر جانچنے میں گم تھے، جیسے اس نئے انکشاف نے انہیں سحر زدہ کر دیا ہو۔ صرف ان کا ہاتھ ہی حرکت میں تھا جو ان کی مونچھیں کھجانے میں مصروف تھا۔ تقریباً 60 سیکنڈ کے بعد آئنسٹائن نے پلٹ کر اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا، اس نوجوان شخص کا مشاہدہ بالکل درست ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج جو کچھ میں نے کہا ہے اسے بھول جائیں۔ اس دن، اسی لمحے، قسمت نے اس بے خوف 22 سالہ نوجوان کو گمنامی سے نکال کر سوویت یونین کا سب سے بڑا نظریاتی طبیعیات دان، تھیوریٹیکل فزسٹ بنا دیا، جو زمین پر جنم لینے والے عظیم ترین ذہانتوں میں سے ایک تھے۔ جی ہاں، وہ نوجوان لیو ڈیوڈوچ لانڈاؤ تھے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح اس دن آلبرٹ آئنسٹائن نے اس بے لوث عاجزی کا مظاہرہ کیا جو حقیقی علم انسان کو عطا کرتا ہے۔ حقیقی تعلیم عاجز بناتی ہے، اس کے برعکس نہیں۔ عاجز رہیے، ماخذ دی ABC آف سائنس۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0۔